نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ذالک الکتاب لا ریب فیہ صدق اللہ العظیم۔ معزز حاضرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین ذی وقار، جب خدا بزرگ و برتر نے بھٹکی ہوئی انسانیت کو ہمیشہ کے لیے عقل، شعور، آگہی اور علم کے نور سے منور کرنا تھا تو اپنے پیارے حبیب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مبعوث فرمایا۔ اس وقت انسانیت کئی مسائل سے دوچار تھی۔ اخلاقی، سماجی، معاشی، سیاسی اور مذہبی خرابیوں اور کثافتوں نے بنی نوع انسان کو اپنے شکنجے میں جگڑ رکھا تھا، لیکن خدا نے اپنے آخری کلام، آخری ہدایت، آخری پیغام یعنی قرآن مجید و فرقان حمید کا آغاز علم افادیت، نصیحت اور ہدایت سے کیا، جس کا واضح ثبوت سورہ علق کی پہلی 4 آیتیں ہیں، کیونکہ آسمانوں سے نازل شدہ سچا علم ہی انسانیت کو تمام مشکلات، مصیبتوں کے مسائل سے نجات دلا سکتا تھا اور اب بھی دلا سکتا ہے۔ آج کے تجرباتی سائنسدان قرآن پاک میں موجودہ کائنات کے حقائق کو لفظ بہ لفظ الہامی اور سچا تسلیم کر رہی ہے، اور مغربی سائنسدان خود حیران ہیں کہ آج سے 1400 سال پہلے وہ کون سی مائکروسکوپ تھی جس کی مدد سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآنی توسط سے سورج کو متحرک قرار دیا اور ایک سیل سے زندگی کا آغاز کیا اور انسانی ایمبریوں کی مرحلہ وار نشوونما کا مشاہدہ کیا۔ میں آپ حضرات کو بتانا چاہتا ہوں کہ جیسا لسانی خدا ہے ویسا لسانی کلام، جیسا لسانی خدا ہے ویسا لسانی کلام، مثل کیا لائیں کہ صدیوں سے عاجز خاص و عام، مثل کیا لائیں کہ صدیوں سے عاجز خاص و عام، شباب اس کا سدا بہار، اسی کا تکلم با کمال، ہے فقط فرقان میرا ہی لاجواب بے مثال۔ حضرات سامعین گرامی، اللہ تعالیٰ کی کتاب میں پرانے زمانے کی خبریں بھی ہیں اور آنے والے کل کی پیشن گوئیاں بھی اور حالیہ مکمل رہنمائی بھی۔ یہ ایک فیصلہ کن سنجیدہ اور باوقار کتاب ہے۔ اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرماتا ہے، ہم نے تم پر کتاب میں ہر چیز کا روشن بیان بنا کر اتاری۔ امام ابو بکر فرماتے ہیں، دنیا کی کوئی ایسی چیز نہیں جو اللہ تعالیٰ کی کتاب میں موجود نہ ہو۔ اس بات کا اندازہ اس واقعے سے ہو سکتا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک یہودی آیا اور کہنے لگا، اے علی، آپ کہتے ہو کہ قرآن پاک میں ہر چیز کا ذکر ہے، کیا قرآن پاک میں میری داڑھی اور آپ کی داڑھی کا بھی ذکر ہے؟ آپ نے قرآن پاک کے 8ویں پارے کی آیت نمبر 56 پڑھ کر سنائی۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، جس کی زمین اچھی ہوتی ہے اس کی کھیتی بھی اچھی ہوتی ہے اللہ کے حکم سے، اور جس کی زمین بنجر ہوتی ہے اس کی کھیتی بھی بنجر ہوتی ہے۔ سبحان اللہ، کیا جواب دیا ہے۔ مسلمانوں، میں یقین کے ساتھ کہہ سکتا ہوں، اگر ہم انگریزی تعلیم کو چھوڑ کر قرآن پاک کی اس رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو دونوں جہانوں کی کامیابیاں ہمارے مقدر بن جائیں گی۔ اللہ پاک کے پاک کلام سننے والے خوش نصیب سامعین، میں اس اقام کے ساتھ، اس اعلان کے ساتھ اور اس ایمان کے ساتھ اجازت چاہتا ہوں کہ قرآن کا انداز بیان سب سے جدا ہے، قرآن کا انداز بیان سب سے جدا ہے، شک اس میں نہیں کوئی یہ پیغام خدا ہے، شک اس میں نہیں کوئی یہ پیغام خدا ہے۔ آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، آنکھ کو بیدار کر دے وعدہ دیدار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے جوہر گفتار سے، زندہ کر دے دل کو سوزے جوہر گفتار سے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔